ایلہ یا ایلات کے علاقے تھے، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی بندرگاہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ سمندر دراصل خلیج عقبہ ہے۔ اسی کے قریب اردن کی اسی کے قریب اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے، جہاں جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی کے قریب مشہور بندرگاہ ہے عقبہ، یہ ایلہ عقبہ۔ یہ بحیرہ قلزم کی شاخ خلیج عقبہ کے انتہائی کنارے پر ہے، جو جزیرہ نما صحرا سینا کے مشرق اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ اہم تجارتی مرکز تھا۔ اب آگے لکھیے قول ثانی۔ قول اول تھا کہ یہ علاقہ ایلہ کا ہے۔ قول ثانی، بعض مفسرین نے عقبہ کے مقام کو اصحاب سبت کی جگہ بتایا ہے۔ دراصل نقشے میں غور سے دیکھیں تو یہ خلیج عقبہ کے آخری کنارے پر دونوں ایک ساتھ واقع ہیں۔ اگر نقشے میں دیکھیں تو یہ خلیج عقبہ کے کنارے پر دونوں علاقے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ دیکھیے گا، دونوں علاقے ساتھ ساتھ، ایلہ بھی اور عقبہ بھی۔ قول ثالث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اصحاب سبت کا واقعہ مدین میں پیش آیا تھا۔ اصحاب سبت کا واقعہ مدین میں پیش آیا تھا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر آباد تھا۔ مدین کا فاصلہ اسرائیلی شہر ایلہ سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ دیکھیے گا مولانا ایک دفعہ پھر نقشے میں، خلیج عقبہ، خلیج عقبہ، اس کے بالکل کنارے پہ عقبہ اور ایلہ، اور اس سے 125 کلومیٹر دور کیا ہے؟ مدین۔ وہی بات آگئی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو یہ مدین خلیج عقبہ کے مشرق، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب بھی میں نقشہ رکھوں گا نا پروجیکٹر پر تو ادھر کیا ہوگا؟ مشرق، ادھر کیا ہوگا؟ بالکل جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر
جنوب اور ادھر شمال. تو یہ مشرقی ساحل پر, ہاں مشرقی ساحل پر مدین ہے. قول ثالث, قول رابع, مقنع, میم قاف نون الف, مقنع میم قاف, قاف دو نقطوں والا الف. بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اصحاب سبز کی بستی کا نام مقنع ہے. یہ بھی مدین کے قریب واقع ہے, یہ بھی مدین کے قریب واقع ہے. خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر, خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر مدین کے جنوب میں 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ وہی مقنع جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں سے ان شرائط پر صلح ہوئی تھی کہ وہ اپنے 1/4 اونٹ چراگاہ میں, 1/4 اونٹ چراگاہ میں اور 1/4 چوپائے اور ان کے بچے جزیے میں دیں گے. قول خامس, بعض محققین کے نزدیک, بعض محققین کے نزدیک اصحاب السبت طبریہ کے علاقے میں تھے. یروشلم کی تباہی کے بعد, یروشلم کی تباہی کے بعد 586 عیسوی میں, یروشلم کی تباہی کے بعد 586 عیسوی میں طبریہ یہودیوں کا تہذیبی مرکز بن گیا تھا. صلاح الدین ایوبی نے اس کو, طبریہ کو آزاد کروایا تھا. لیکن میں نے بتایا آپ سب ساتھیوں کو کہ اصحاب سبت کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ ایلہ, ایلہ یہ والی پٹی, یہ خلیج عقبہ. تو آپ نے اصحاب السبت کے اقوال دیکھے, یا ایلہ یہ زیادہ راجح ہے, یا مدین یا مقنع, اور ایک قول کے مطابق طبریہ ہے. اور ابھی میں نے سورہ اعراف کی آیت آپ کو لکھائی, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, جو سمندر کے ساحل پر رہتی تھی. سمندر کے, مدین ہو, مقنع ہو, تب سب میں یہ ساحل پہ ہی تھی یہ ساری قوم. تو آج آپ نے اصحاب الرس کا اصحاب السبت کا اچھی طرح مطالعہ کیا. اور آخر میں لکھ دیجیے گا چھوٹا سا, وہیں جہاں واقعہ تھوڑا سا لکھا ہے, یہ وہی اصحاب السبت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین کہہ کر بندر کی شکلوں میں مسخ کر دیا تھا. جہاں پہلے واقعہ لکھا ہے نا, وہاں بس اتنا سا ایک جملہ لکھ لیجیے گا. اگلا عنوان لکھیے, اصحاب الفیل. میں نے 8 اصحاب پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. اصحاب الفیل.
فیل کا معنی ہاتھی، فیل کا معنی ہاتھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورۃ الفیل میں کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورت نمبر 105 کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، یعنی پوری سورت نمبر 105 سے لے کر سورت نمبر 105 آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ ابن اشرم تھا، جسے عام طور پر ابرہہ کہہ دیتے ہیں، یمن کا بادشاہ۔ یہ یوسف ذو نواس کے بعد یمن کا بادشاہ بنا تھا۔ یوسف ذو نواس کے بعد یمن کا بادشاہ بنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے سن 571 عیسوی کو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکے کی طرف آیا، کیونکہ اس نے صنعاء میں یمن کا علاقہ پڑھتے ہیں بار بار، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا مندر بنوایا تھا، جس کا نام قلیس تھا، قاف لام یا سین، جس کا نام قلیس تھا۔ بڑے ہیرو جواہرات لگا کر گرجے کی شکل کا مندر بنوایا تھا۔ ابرہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ مکے میں نہ جمع ہوں، صنعاء یمن میں میرے مندر میں آ کر میلہ لگایا کرے۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچا، اور وادی محصر کے قریب آیا، تو اس کے پاس 60,000 افراد کی فوج تھی، 60,000 افراد کی فوج تھی اور 13 ہاتھی تھے۔ جب وادی محصر کے قریب پہنچا، میم ہا سین را، جب وادی محصر کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا۔
کہ پرندوں کی چونچوں اور پنجوں میں باریک باریک پتھر تھے. یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان کے درمیان وادی محصب، میم ہا صاد با، وادی محصب کے قریب وادی محصر میں پیش آیا تھا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے 50 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اسی سال کو عام الفیل کہتے ہیں. اب مولانا آپ نقشے میں ذرا اچھی طرح دیکھیے گا. اس نے یمن صنعا میں نے بتایا یہ سارا ملک سبا تھا پہلے، پرانا ملک سبا. تو یہ یمن میں یہاں صنعا میں اس نے یہ بنایا، اور بنانے کے بعد پھر یہ ہاتھیوں کو لے کر، اب آپ نے نوٹ کیا 60,000 کی فوج اور کتنے ہاتھی؟ 13 ہاتھی. غور کیا راستہ یہ بحیرہ قلزم کے کنارے کہاں پہنچا؟ مکہ مکرمہ، مینا اور طائف کے پاس، مینا اور مزدلفہ کے پاس. مینا اور مزدلفہ دونوں حرم میں ہیں، ذہن میں رکھیے گا. مینا اور یہی وہ جگہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا مزدلفہ سارا کا سارا مقام کی کھڑے ہونے کی رہنے کی جگہ الا محصر، مگر وادی محصر وہاں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں عذاب نازل ہوا تھا. اس لیے وادی محصر میں حاجی نہیں ٹھہرتے، وہاں کوئی خیمہ نہیں لگتا کہ عذاب کی جگہ. وہ عذاب وہ اصحاب الفیل والا تھا، اچھا آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دیکھو ہاتھیوں کے گزرنے کے لیے اگر درمیان میں کوئی دریا آتا تو ہاتھی کبھی نہ گزر سکتے، اس لیے اس نے سارا راستہ کون سا اختیار کیا؟ خشکی کا راستہ. باتیں سمجھ میں آ رہی؟ سارا راستہ اس نے خشکی کا راستہ اختیار کیا. اور یہی تجارتی راستہ بھی یہی تھا، ساحل سمندر کے کنارے یہ چلتا تھا. آپ کو اصحاب الفیل اچھی طرح سمجھ میں آئے. اگلا عنوان لکھیے گا. 8 اصحاب پورے کرنے ہیں آپ نے انشاءاللہ. اگلا عنوان اصحاب القریہ. اصحاب القریہ. اصحاب القریہ کے بارے میں لغوی معنی آپ فوراً سمجھ گئے. اصحاب القریہ، قریہ کا معنی بستی، لکھ لیجیے. قریہ کا معنی بستی. اصحاب القریہ کا معنی بستی والے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین سورت نمبر 36 کی آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا ہے.
سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 سے 27 تک اصحاب القریہ کا ذکر ہوا ہے. آیت لکھیے گا دیکھ کر، آیت نمبر 13 دیکھ کر ایک جملہ لکھ لیجئے. اس کا ذکر قرآن مجید میں، اصحاب القریہ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 میں ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بس اتنا لکھ لیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے. ذرا غور کرنا مولانا، الف نون طاق الف کاف یا ہا، انطاکیہ ہے. یہ مولانا دروازہ بند کر دیجیے. انطاکیہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو 3 حواری بھیجے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو 3 حواری بھیجے گئے تھے، جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، جن کا ذکر سورہ یاسین کی آیت نمبر 14 میں ہے. آیت دیکھ کر ضرور لکھیے گا عربی میں. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. یہ ضرور لکھیے گا، اس کے بغیر اصحاب القریہ کی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. جب ہم نے 2 پیغامبر بھیجے، جب ہم نے 2 پیغمبر نہیں پیغامبر بھیجے، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، ہم نے تیسرا پیغامبر بھیجا. ان 3 حواریوں کے نام تھے، ان 3 حواریوں کے نام تھے صادق، مصدوق، شمعون. ان 3 حواریوں کے نام تھے صادق، مصدوق اور شمعون. پھر آپ سورہ یاسین میں آگے پڑھتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. آگے آپ پتہ کیا پڑھتے ہیں وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، وجاء رجل من اقصى المدینة، اس شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا. لکھو وجاء رجل من اقصى المدینہ. اس رجل سے مراد حبیب نجار تھے. وقال وجاء رجل من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ جو 3 پیغام لے کر آئے نا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کی بات مان لو. حبیب نجار نے کہا ان 3 کے بارے میں، اس قوم کو، اصحاب القریہ کو. یہ اہل انطاکیہ والے تھے. اصحاب القریہ یہ اہل انطاکیہ والے تھے.
لیکن وہ لوگ حبیب نجار پر چڑھ دوڑے، لیکن وہ لوگ حبیب نجار پر چڑھ دوڑے اور اس کو پاؤں تلے کچل دیا۔ اللہ نے اصحاب القریہ کو عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس قوم نے اس مرد مومن حبیب نجار اور تینوں قاصدوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ واقعہ انطاکیہ میں پیش آیا۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے۔ تفصیلات کے لیے قصص القرآن جلد سوم میں دیکھیے۔ اب آگے لکھیے انطاکیہ، آگے لکھیں عنوان اسی کا ہے، اسی کا ذیلی عنوان لکھنا ہے انطاکیہ۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہے، یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے انطاکیہ۔ شمال مغرب میں شمال مغربی شام میں دریائے عاصی، عین الف صادیہ، دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے۔ معجم البلدان اور معجم البلدان میں یاقوت حموی لکھتا ہے کہ اس شہر کو انطاکیہ بنت روم نے آباد کیا تھا۔ چلتے چلتے سن 636 عیسوی میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انطاکیہ فتح کیا تھا۔ اسی جگہ حبیب النجار کی درگاہ مشہور ہے۔ یہ حلب، شام کے علاقے حلب، لامبا، یہ شام کے علاقے حلب سے 100 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے، 100 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اب آپ یہ انطاکیہ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، کہاں واقع ہے جغرافیے میں۔ یہ بحیرہ روم، اور بحیرہ روم کے مشرق میں حلب، یہ سارا شام کا علاقہ ہے، ملک شام، اسی کو میں نے بڑا کر کے دکھایا، شام کا علاقہ، اور اس میں یہ مشہور شہر کیا ہے؟ حلب۔ تو حلب میں بحیرہ روم کے مشرق میں یہ شہر انطاکیہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی وابستہ ہے۔ یہ تو اصحاب القریہ ہے نا، جن کو رسول بھیجے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر اس طرح سوارا ہوا۔ جب وہ موسیٰ اور خضر ایک بستی میں جاتے ہیں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہاں وہ جب گئے اس بستی میں، فَلَمَّا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا، اس قریے سے مراد بھی کون ہے؟ انطاکیہ، لکھ لیجیے۔ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں یہ دونوں ایک بستی میں گئے جس کی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا خضر نے،
याद है ना वो दीवार भी क्यों ठीक की थी? काना अबूहुमा सालिहा فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تو علم تکوینی تھا نا خضر کے پاس، علم تکوینی تھا، کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ نے دیا ہوا تھا. موسیٰ کے پاس علم تشریعی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی تھا، خضر کے پاس علم تکوینی تھا. تو یہ دونوں انطاکیہ کی بستی میں گئے. مولانا وقت ہو گیا میرا پورا؟ چلیے لکھ لیجئے گا، یہ وہ انطاکیہ والے ہی ہیں کہ انہوں نے نا پھر حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں کہا تھا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا. یہ حضرات تشریف لے آئیے، یہ سمیٹیں اتنی دیر میں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا لکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ. تو انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی سے. فَأَبَوْا، تو یہ اہل انطاکیہ جو ہے نا، لکھ لیجئے گا، یہ اہل انطاکیہ پھر آئے تھے حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس اور آ کر کہنے لگے، یہ فَأَبَوْا ہے نا، نقطے ڈالے تھے نا حجاج ابن یوسف ثقفی نے، قرآن میں نقطے اس نے ڈلوائے تھے، اس کی نگرانی میں ہوا ہے سارا کام. تو حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس آئے اور آ کر کہا اہل انطاکیہ نے، ہمارا سارا سونا چاندی جو کچھ کہو گے نا سب تمہیں ہم دے دیں گے، بس ایک کام کرو کہ یہ با کے نیچے نقطہ ڈالنا ہے نا تم نے، یہ نقطہ اوپر ڈال دو، ایک اور نقطہ ڈال دو، یہ با والا نقطہ اوپر کر دو اور ایک اور نقطہ ڈال دو، اور کیا ہو جائے گا؟ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. یہ ہمارے اوپر داغ لگا ہوا اہل انطاکیہ کے پاس کہ دو اللہ کے نبی آئے تھے، ہاں اللہ کے بندے آئے تھے اور ان کو تم نے کھانا بھی نہیں کھلایا، تو ہمارے اوپر یہ داغ لگا ہوا ہے. اس داغ کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہو، ایک نیچے سے اوپر والا ایک نقطہ اور ایک اور نقطہ. فَأَبَوْا کے بجائے کیا کر دو؟ فَأَتَوْا. حجاج ابن یوسف ثقفی نے انکار کر دیا، نہیں ڈالا.